اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے گھت بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا دیا تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو تبرن وغیرہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بجائے ان کے ایک بڑے بت کے۔ شاید وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دریافت کرنے کو رجوع کرے، کہنے لگے یہ ہماری بتوں کے ساتھ کسی نے کیا ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کا کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم علیہ السلام کر کے پکارا جاتا ہے، ان بتوں کا برائی سے تذکرہ کرتے سنا ہے۔ پھر وہ لوگ اب بولے جب یہ بات ہے تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضری کرو تاکہ وہ لوگ اس اقرار کے گواہ ہو جائے۔ غرض وہ سب کے روبرو آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے گروہ نے کی، سو انہی سے پوچھ لو نا۔ اگر یہ بولتے یعنی بڑے بت کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بت ہیں سب کو انہوں نے کیا توڑ پھوڑ کر دیا تھا۔ تو ان کو پوچھنے لگے تو بولے تو بڑا بت ہے نا اس کو پوچھو اس نے کیا ہوگا۔ اس طریقے سے ان کو اشارہ کر دیا تو ان کا دلوں میں آ گیا یہ بات نہیں کرتا ہے، وہاں سے ہلتا نہیں، تو ایسا کیسا توڑ سکتا ہے؟ تو شرمندگی ہو گئی اس پر۔ وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پھرے، آپس میں کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو، جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا جو بالکل وہ کھڑا ہے، بالکل یہ توڑ پھوڑ ہو گیا۔ ان کے بارے میں یہ بارہ بھی بول نہیں سکتا ہے کہ یہ فلانے نے توڑا، یہ میں نے توڑا، یا کچھ بھی نہیں بولتا ہے، بس ایک دم کھڑا ہے پتھر کے جیسا۔ پھر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے گا اے ابراہیم علیہ السلام تم کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ یہ بات کچھ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر کہ وہ باوجود وہ جوہا حق کے باطل پر مصروف ہو، اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ آپس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو۔ تو جو منکر لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا دیا کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ غرض انہوں نے متفق ہو کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے غضب ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا جیسا کہ پھولوں کے اوپر سو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس طریقے سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادراز لوط علیہ السلام کو ایسی ملک یعنی شام کے طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے خیر و برکت رکھی تھی، یعنی شام ملک ہے وہاں پر دنیا میں خیر و برکت رکھی ہے۔ اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے۔ دیکھو ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہجرت کے بعد میں کون پیدا ہوئے تھے؟ اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا۔ تو جبی اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجے کے نیک کیا اور ان کو مقتدی بنایا کہ ہماری حکم سے خلق کو ہدایت کیا کرتے تھے۔
اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، اور حضرات ہماری عبادت خوب کیا کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت اور علم جو شان انبیاء کے مناسب ہوتا ہے عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو ایسی بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے، بلا شک وہ لوگ بڑے بدذات بدکار تھے، اور ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو اپنے رحمت سے، دیکھو ہم نے مولا تو کیا ہے انڈائریکٹ اللہ کا نام آنا چاہیے وہاں پر، اللہ ہے، اللہ نے کیا کیا، اور ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، کیونکہ بلا شبہ بڑے نیکیوں میں تھے، نیک کاروں میں تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے قصہ کا تذکرہ کیجیے، آپ نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن اس زمانے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے انہوں نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، تو انہوں نے دعا کی، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی۔ اللہم اغفر